یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے، بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیجنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ۔ دس از ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تقریر کی کراچی میں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں اس میں وضاحت کے ساتھ پیش کی اور خاص طور پر ڈیم کی بات کی، اور ایک جو سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی کہ ان کے سامنے تبدیلی ہے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی وہ ہے کہ جب مائنڈ سیٹس جو ہے وہ چینج ہوں شہریوں کے، جو افراد یہاں پہ بستے ہیں۔ اور میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب ہمارے مائنڈ سیٹس چینج ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ میں یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے، بیسک سوچ ہے کہ جب انسانوں کے، افراد کے مائنڈ سیٹ چینج ہوں گے تب ہم کہیں گے پازیٹیو کی طرح، تب ہم کہیں گے کہ تبدیلی آئی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر بہت بڑی گاڑی میں بھی کوئی جا رہا ہو اور وہ گاڑی سے باہر کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر تبدیلی نہیں آئی اس کے اندر، اور وہ ڈیولپ نہیں ہوا۔ برجز بنا دینے سے، سڑکیں بنا دینے سے ڈیولپمنٹ ہم میئر نہیں کر سکتے۔ ڈیولپمنٹ ہم تب میئر کریں گے جب ہماری سوچ مثبت کی طرف تبدیل ہوگی، اور یہ کہنا خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا، مگر آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ مائنڈ سیٹس کیسے چینج ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں لے کے چلنا چاہتا ہوں ان مائنڈ سیٹس کی جو بات کی خان صاحب نے۔ ایک بات انہوں نے کی کہ جب 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہم جو پاکستانی تھے، مسلم تھے، انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ ان دو چیزوں پہ میں رہوں گا۔ پہلی بات میں کروں گا مائنڈ سیٹس کی کہ مائنڈ سیٹس کیسے چینج ہوئے، اور میں آج آپ کے سامنے، آپ سکرین پر دیکھ بھی سکیں گے کہ میں نے چند افراد کے ناموں کو ریسرچ کیا، اور بہت سارے نام اور بھی ہیں جو آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے، اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم نے کتنا فرق ڈالا ان کے مائنڈ سیٹس کے اوپر۔ ناظرین، جب ہم بات کریں گے خان صاحب نے یہ مائنڈ سیٹ کی، اور میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہوں گا جہاں پر میں نے کچھ ریسرچ کی اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی تعلیمی قابلیت اور ان کے جو مائنڈ سیٹ چینج ہوئے ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کی، تو پتہ یہ لگا کہ خان صاحب جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی ایچ ایس این کالج سے حاصل کی۔ ایچ ایس این کالج ایک ایسا کالج ہے جس کو مشنریز نے بنایا، کرسچن سیٹ اپ ہے وہ، اور 1986 میں وہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد اور 1947 کے بعد وہ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے خان صاحب نے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلستان چلے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رائل گرامر اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی انگلینڈ میں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی جو ہے ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں۔ ہم نے جب ان کا ریسرچ کی تو انہوں نے بھی اپنی جو تعلیم ہے وہ مچیگن یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جنہوں نے ایچ ایس این سے تعلیم کا آغاز کیا، ایف سی کالج میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کیمبرج انگلستان چلے گئے وہ، اور اپنی تعلیم وہاں پہ مکمل کی۔ آگے چلتے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی طرف کہ جنہوں نے اپنی تعلیم لنڈن اسکول آف اکنامکس سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی یو ایس اے سے اپنی جو تعلیم ہے، جو پی ایچ ڈی کی، وہاں سے مکمل کی۔ اب بات کرتے ہیں جو ایجوکیشن کے منسٹر ہے جناب شفقت محمود صاحب، انہوں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے، امریکہ سے۔ ان سارے کی تعلیم کے حوالہ سے بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جو خان صاحب نے کل مائنڈ سیٹ کی بات کی کہ جب تک ہم پازیٹیوٹی نہیں لے کے آئیں گے، جب تک ہماری
سوچ تبدیل نہیں ہوگی ہم تبدیلی کی بات نہیں کر سکتے، ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے۔ ان کی تعلیم کو لنک کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سب اشخاص کا تعلق جو رہا ہے، تعلیم اور تدریس جو انہوں نے لی، وہ انہوں نے کرسچن انسٹیٹیوشن سے لی۔ آپ ایچ ایس این کو دیکھ لیجئے، آپ ایف سی کالج کو دیکھ لیجئے، اور آپ باہر کے جتنے ادارے تھے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ سب کرسچنز کے ہی تھے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اداروں نے کبھی تعصب کیا؟ کیا ان اداروں نے کبھی کہا کہ ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں؟ نہیں کہا۔ تو آج میرا سوال ان سارے رہنماؤں سے ہے جو کہ پریزیڈنسی کو دیکھ رہے ہیں، جو پرائم منسٹر ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں، جو مختلف منسٹریز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس منسٹری بھی اس میں شامل ہے، اس میں فورن افیئرز بھی شامل ہے، اور اس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے؟ میں شفقت محمود صاحب آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ تدریس کی ہے، تعلیم کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس چیز کو پھر سے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ جو پشاور میں جو آپ کا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ایڈ دیا، اور جس میں کہا گیا کہ 4 پوزیشنز تھی اس کے اندر، ایک سولجر کی تھی، ایک نائب قاصد کی تھی، ایک مالی کی تھی، اور ایک سویپر کی تھی۔ مگر صرف اور صرف سویپر کے سامنے انہوں نے لکھ دیا کہ صرف غیر مسلم اپلائی کریں، اور انڈر بریکٹ لکھ دیا گیا کرسچنز اپلائی کریں۔ تو میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے جنہوں نے ادارے بھی کرسچنز میں سے تعلیم حاصل کی، کیا یہ آپ کے مائنڈ سیٹس کی چینج ہے؟ کیا یہ تبدیلی آپ لوگ لے کے آنے والے ہیں؟ میرا سوال آج پی ٹی آئی کی قیادت سے ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ 25 سال پاکستانی قوم کو کرسچن انسٹیٹیوشن نے تعلیم دی۔ آپ حساب لگا لیجئے 1947 سے لے کر جب تک نیشنلائز نہیں کیے گئے انسٹیٹیوشنز 1973، 25 سال تقریباً کرسچنز نے ایجوکیشن دی۔ مگر آج ہمارا سوال یہ ہے کہ ان اداروں میں آج ایڈمیشن تو کیا، کرسچنز کا وہاں سے گزرنا بھی محال ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے خان صاحب اور پی ٹی آئی، کتنے ایچ ایس این میں کرسچنز کو ایڈمیشن ملا؟ کتنے بڑے دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں کرسچنز کو ایڈمیشن ملا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی مائنڈ سیٹس ہیں؟ کیا یہی تبدیلی ہے کہ جس میں آپ کے اپنی تعلیمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ سویپر کی جاب صرف کرسچنز کو دینی ہے؟ تو شفقت محمود صاحب، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تعلیم تدریس کے ساتھ آپ نے مائنڈ سیٹس بھی چینج کرنے ہیں۔ میں دوسری بات خان صاحب کی جو انہوں نے کہا کہ 1947 کے بعد مسلمز نے فیل کیا کہ آزادی ملی ہے، آزادی کا سانس لیا، مگر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج پاکستان کے نان مسلمز جو ہیں ایک گھٹن کا شکار ہیں۔ آج پاکستان کے نان مسلمز جو ہیں، بچیاں فورس کنورژنز کی جا رہی ہیں ان کی۔ آج پاکستان کی جو ہندو بچیاں ہیں، زبردستی کی شادیاں ان سے کی جا رہی ہیں۔ آج پاکستان کے کرسچنز جو ہیں ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے مذہب کی بنیاد پر۔ آج بہت سارے بچے جو ہے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری بچیاں ریپ ہوتی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں آج ساری نان مسلم جتنے بھی ہیں، آج سوال ہے ان کا کہ کب ان کو آزادی ملے گی؟ کب وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں بات کرنے کی بھی آزادی ہے، ہمیں چلنے پھرنے کی بھی آزادی ہے، ہمیں ہر طرح کی آزادی، ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں؟ خان صاحب، بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، آپ کی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے جو وعدے کیے ہیں برابری کے، آپ نے جو وعدے کیے ہیں ایکویلٹی کے، خان صاحب وقت ہے۔ نان مسلمز آپ کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے جو کہا کہ انڈیپینڈنس کے بعد، آزادی کے بعد ہم نے ایک کھلی فضا میں سانس لیا، تو آج نان مسلم بھی چاہتے ہیں کہ
کہ وہ بھی کھلی فضا میں سانس لے سکیں. ان کے اوپر جو بندشیں ڈال دی گئی ہیں, ان کے اوپر جو تعصب کی نظر رکھ دی گئی ہے, اس سے ان کو آزاد کروائیں. آج اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مائنڈ سیٹس بھی چینج کریں جو تعلیم میں رکاوٹ ہے مسیحیوں کے لیے, ہندو برادری کے لیے اور سکھوں کے لیے. ان مائنڈ سیٹس کو بھی چینج کریں جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کرسچن بچوں کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے. خان صاحب, یہ صرف اور صرف مائنڈ سیٹس یہ نہیں کہ سیاسی طور پر, بلکہ آپ کو نچلے لیول تک جانا پڑے گا. آپ کو پیرنٹس کے مائنڈس, میرے پاس ایگزامپلز ہیں, میرے پاس ثبوت ہے, اگر آپ چاہیں گے کہ ہم آپ کو دیں گے بھی, کہ بڑے بڑے سکولز میں ایڈمیشنز اس لیے نہیں دیے جاتے کرسچنز کو کیونکہ وہ جو پیرنٹس ہیں مسلم, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کرسچن بچوں کے ساتھ پڑھیں. اور میں آج ان ساری ایڈمنسٹریشن کو جو کرسچن اداروں کو دیکھ رہی ہے, اس میں میں آج کیتھولک مشن کو بھی کہوں گا, میں چرچ آف پاکستان سے بھی کہوں گا, کیونکہ ان کے پاس زیادہ تعلیمی ادارے ہیں. آج میں چیلنج کرتا ہوں ان سارے اداروں کو کہ ایک ایسی لسٹ شائع کریں جو آپ کے سکولز ہیں, جو آپ کے کالجز ہیں, عوام کو بتائیں کہ اس میں آپ نے کتنے کرسچن بچوں کو ایڈمیشن دیا, کتنے ہندو بچوں کو ایڈمیشن دیا, کتنے سکھ بچوں کو ایڈمیشن دیا, کتنے دوسرے مذاہب جو بستے ہیں یہاں پر ان کو ایڈمیشن دیا. میں سمجھتا ہوں شاید آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آ جائے. آج میں خان صاحب آپ کو اور ڈاکٹر الویز صاحب کو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پاکستان کے, ان سے درخواست کروں گا اپنی ساری کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ سب سے پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں تبدیلی کی, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی, تو سب سے پہلے اپنے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, پی ٹی آئی کے جو کونسلرز ہیں, چیئرمینز ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں, ان کے مائنڈ سیٹس چینج کریں پہلے. اگر آپ ان کے مائنڈ سیٹ چینج کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نچلے لیول پر بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کے مائنڈ سیٹس میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا ایم این اے محمد علی, کیونکہ میں آپ کے پی ٹی آئی کے ورکرز کے مائنڈ سیٹس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. آپ کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ کرسچن کافر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کے مائنڈ سیٹ چینج کر لیں گے تو واقعی میں سمجھوں گا تبدیلی آ گئی ہے. تو آج اسی کے ساتھ کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہم تبدیلی اس کو سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں کے پازیٹیو مائنڈ سیٹس ہوں گے, چینج ہوں گے, تبدیلی آئے گی, تو سب سے پہلے گھر سے شروع کیجئے. اور دوسری بات آپ نے کہی تھی آزادی کا سانس, تو میں کہوں گا کہ آپ نان مسلمز کو بھی آزادی کا سانس لینے دیں. ان کے اوپر جو آپ نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں, ان کے اوپر جو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, ایسے امتیازی قوانین بنا دیے گئے ہیں, ان کو بھی آزادی کا سانس لینے کا حق ہے, کیونکہ آپ ہی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو برابری کے حقوق دیں گے. اب تو خان صاحب سینٹر میں بھی گورنمنٹ آپ کی ہے, کے پی میں بھی گورنمنٹ آپ کی ہے, پنجاب میں بھی گورنمنٹ آپ کی, اور بلوچستان میں بھی الائنس آپ کا ہے. تو اب کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ اب کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ کیوں ہم پالیسی نہیں بنا پا رہے؟ کیوں آپ نے جو 65 نکات رکھے تھے اپنی پہلی سپیچ میں, اس میں مائنورٹیز کا ذکر ہی نہیں تھا؟ تو خان صاحب ایسے نہیں چلے گا, آپ کو کرنا پڑے گا کہ مائنورٹیز کو برابری کے حقوق دیں. تو خان صاحب جس طرح سے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نیا پاکستان نہ دیں, ہمیں قائد کا پاکستان دے دیجئے, جس میں قائد نے نان مسلمز کے پورے حقوق رکھے تھے, 14 نکات دیے تھے انہوں نے. اور پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان کے جھنڈے میں بھی 2 رنگ ہیں, ایک رنگ جو ہے میجورٹی کا ہے, ایک رنگ جو ہے مائنورٹیز کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنورٹیز کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا کہ میجورٹی کا ہے. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو بھی یاد کریں, قائد کے ویژن کو بھی ریویو کریں, اور دیکھیں کہ کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, کیوں مائنورٹیز بول رہی ہیں, کیوں مائنورٹیز کہہ رہی ہے کہ 70 سال کے بعد بھی ان کو حقوق نہیں دیے گئے. اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو غریب
اور کمزور طبقے سے سٹارٹ کیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور مائنورٹیز کی آواز کو سنیں گے اور ان کے لیے بہتر پالیسیز لے کر آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔